ایک صاحب نے پوچھا ٹخنوں کے نیچے پاجامہ رکھنے سے نماز ہو جائے گی کیا؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے کی بخاری شریف میں بہت سختی کے ساتھ وعید آئی ہے کہ جو آدمی غرور اور تکبر سے اپنے پیجامے کو لٹکائے گا ٹخنے سے نیچے تک، اس کے لیے جہنم ہے۔ عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب مسئلہ آیا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت، میں اپنے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ غرور اور گھمنڈ سے نہیں لٹکاتا، یوں ہی لٹکاتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا جب رسول اللہ نے ٹخنوں سے نیچے رکھنے پر وعید سنا دی ہے تو اب تیرا یوں ہی رکھنا خود غرور اور گھمنڈ سے ہے۔ اب آپ کے فرمان کے بعد ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے، چونکہ اس پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے۔ روزے کا فدیہ کیا ہوگا؟ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کے لیے پریشانی ہے، مسئلہ ہے طبیعت کی خرابی کا، اور اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے انتقال ہو جانے کا امکان ہے، طبیعت کے خوب زیادہ خراب ہونے کا امکان ہے، تو ایسے افراد اگر روزہ نہ رکھیں تو ان کی الگ الگ حیثیت ہے۔ اگر وہ درمیانی حیثیت کے ہیں، زیادہ مالدار نہیں ہیں، تو وہ گیہوں کے ذریعے ایک دن کا فدیہ 1.25 کلو گیہوں، جو درمیانی قیمت میں 80 روپے کا ہوتا ہے، پورے مہینے کے اگر نکالے تو 2400 روپے۔ اور جو لوگ تھوڑے مالدار ہیں تو وہ 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش کے ذریعے سے فدیہ نکالنے کی کوشش کریں۔ 3.5 کلو جو اگر نکالیں گے تو موجودہ ریٹ کے حساب سے 245 روپے، اور اگر کھجور اور کشمش سے نکالیں گے تو 3.5 کلو 980 روپے کے قریب ہوگی۔ جو مالدار ہے، جن کو اللہ نے دولت دیا ہے، وہ لوگ بھی گیہوں سے فدیہ نکالتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے ہے۔ آپ جیسے مالداروں کے لیے کشمش اور کھجور ہے، کشمش اور کھجور سے فدیہ نکالنا چاہیے۔ پورے سال بھر، پورے مہینے کے روزے اگر کوئی نہ رکھ سکا تو 7,350 روپے جو کے ہوں گے، اور کھجور اور کشمش کے 29,400 روپے ہوں گے۔ 29,400 ادا کرے گا ایک مالدار تو سمجھ میں آئے گا کہ مہینے بھر کے روزے نہیں رکھنے کا فدیہ سچ ہوا۔ اور ایک مالدار آدمی پورے مہینے کے روزے رکھنے کا فدیہ 2400 روپے دیں گا تو اس کو لگے گا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ غریب لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہے، پیسے زیادہ نہیں ہیں، ان کے لیے فدیہ پورے مہینے کا 2400 روپے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کا سلیبس بھی یہی ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی صدقہ فطر 1.25 کلو گیہوں نکالتے ہیں، جو غلط ہے۔ مالدار لوگوں کو 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش ایک آدمی کی طرف سے نکالنا چاہیے، اور پورے گھر میں بچے عورتوں کا حساب لگا کر 3.5 کلو 980 روپے کی کھجور یا 980 روپے کی کشمش ہوتی ہے، تو ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر 980 روپے ہوگا۔ عید الفطر سے پہلے پیسے دینے کی کوشش کریں، گیہوں دینے کے بجائے۔ جگہ ہمارے بھارت میں سارے لوگوں کو صدقہ فطر اور فدیے کا علم ہوا گیہوں سے نکالنے کا، یہ غلط بات ہے۔ گیہوں بھی صدقہ فطر نکالنے کا ایک ذریعہ اور سادن ضرور ہے، لیکن مالداروں کے لیے نہیں۔ جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، تاجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں۔ بخاری شریف کے ایک روایت میں مسلمان پر 5 حقوق بتائے گئے ہیں۔ اس کا پہلا حق ہے کہ وہ سلام کرے تو جواب دے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے،
اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ ساتھ چلے۔ آج کل جنازے میں بھی ادھر نماز ختم ہوئی نہیں کہ لوگ وہیں مصافحہ کر کے گلے مل کے روانہ ہو جا رہے، تو اکیلا لے جا کے دفن کر کے آ جا، ہم سب جا رہے۔ یہ جو سسٹم نیا شروع ہوا، اللہ ہم تمام کو معاف کرے۔ اور اب تو شہروں میں گاڑیاں بڑی بڑی کرنا مجبوری ہو گئی، چونکہ کاندھا دینے والے بھی لوگ آہستہ آہستہ مصروفیتوں کے بڑھنے کی وجہ سے کم ہوتے چلے جا رہے، صرف وہ رشتہ دار بچ رہے جو کاندھا دینے کے لیے، اور کچھ لوگ پہلے سے ہی قبرستان میں جا کے بیٹھ جا رہے، جلدی سے آیا تو دفن کر کے جلدی سے نکل جائیں گے۔ 2 قیراط ثواب ہے، ایک نماز جنازہ میں شریک ہونے کا اور دوسرے تدفین میں شریک ہونے کا۔ 1 قیراط ثواب ملتا جنازے میں شرکت پر اور 1 قیراط ثواب ملتا تدفین میں شریک ہونے پر۔ 1 قیراط احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ احد کا پہاڑ 9 کلومیٹر کی مسافت پر لمبا چوڑا گرینائٹ کا احد کا پہاڑ ہے۔ اس لیے جنازے میں شرکت بھی مکمل کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور ایک حق سب کو بہت پکا یاد ہے، دعوت قبول کرنا۔ سارے حقوق میں سب سے زیادہ جو حق یاد ہے ہم سب کو، وہ دعوت قبول کرنا۔ ایک حق اور ہے، چھینک آئے تو جواب دینا۔ اس نے چھینکا، الحمدللہ اس نے کہا، تو ہم نے بولنا یرحمک اللہ۔ اگر اس نے یرحمک اللہ کہا تو چھینکنے والے نے بولنا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ دونوں سمت سے دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کی لاجک میں اگر آپ جائیں گے تو چھینکنے والے کو چھینک کا آنا انعام ہے۔ چھینک جتنے لمحے کے لیے آئی اتنی دیر تک کے لیے اس کے دل کی حرکت رک گئی، وہ اٹیک کے درمیان ہے ابھی، اور جیسے ہی چھینک ختم ہوئی اس کے دل کی دھڑکن دوبارہ شروع ہوئی۔ دل کے اس لمحے پر رک جانے اور فوراً جاری ہو جانے پر اس نے کہا الحمدللہ، گویا خداوندہ بلا لیا تھا واپس کر دیا، الحمدللہ۔ تو ہم کہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اب ذرا جلدی سے اٹھ جا، 2 بجے مت اٹھ، صبح فجر پڑھ لے، اگاؤ کام بند کر دے، لوگوں کو ستانا بند کر دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے اچھا راستہ دکھا دے اور تیری عقل ٹھکانے لے آئے۔ تو ایک دوسرے کو تبادلہ ہے دعاؤں کا، یہ بھی مسلمان پر حق ہے۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں عام طور پر شریعت میں موجود ہے، اور اس کی اصل روح ہے بڑھوتری۔ جن 4 چیزوں میں فطرتاً بڑھنے کی صلاحیت ہے اس میں ہے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا، چاندی، نقدی پیسے اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جو بہت قیمتی ہے لیکن ان کی فطرت میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بڑھوتری کی صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ نے زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ 2 چیزیں نقل کرنے کے لائق بھی ہوتی اور نقل نہیں بھی کی جاتی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی بھی جا سکتی، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی نہیں جا سکتی، جیسے ہیرے، جوہرات، گاڑیاں، ہوائی جہاز، ٹرین، بس، کارخانے کی مشینریز۔ یہ کارخانے کی مشینریز، گاڑیاں، ہوائی جہاز، ہیرے، جوہرات اس جگہ سے اس جگہ لے جائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں قیمتی ہونے کے باوجود اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی اگر تجارت کا مال وہ بن جائے،
تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس ہیرے پر جو 5 ارب کروڑ روپے کا ہے کوہ نور، اور آپ کی ٹوپی میں لگا ہوا ہے، اتنا قیمتی ہونے کے باوجود بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کوہ نور کو مارکیٹ میں، جادو منڈی میں لے جا کے، سبزی کی منڈی میں دکان لگا کے بیچنے کے لیے بیٹھ گئے، تو اب اس پر زکوٰۃ ہے، چونکہ وہ مال تجارت بن گیا۔ جب تک وہ مال تجارت نہیں، سونے میں بڑھنے کی صلاحیت، چاندی میں بڑھنے کی صلاحیت اور مال تجارت میں بھی بڑھنے کی صلاحیت، نقدی میں بھی بڑھنے کی صلاحیت ہے، تو جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں رکھا، اس میں دکان ہے، فلیٹ ہے، کارخانے ہیں، یہ سب کے سب اگر تجارت کے ساتھ جڑ گئے تو اس سے آنے والی چیزوں پر تجارت کے وجہ سے زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا کسی کا کارخانہ ہے اور کارخانے کی پوری زمین 1 ارب روپے کی ہے، لیکن اس کارخانے کی 1 ارب پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں، اس سے جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس بس ہے، وہ بس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بس چلے گی اور چلنے کے بعد اس سے جو نفع ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے۔ کارخانے کے اندر تقریباً 5 کروڑ روپے کی مشینریز ہے، اس مشینریز کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، اس مشینریز سے نکلنے والے مال اور بکنے والے مال پر زکوٰۃ ہے۔ اس لیے چاندی سونا ڈلی میں ہو، اینٹ میں ہو، زیور میں ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، بہرحال ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، موجودہ اعتبار سے 87 گرام 84 ملی گرام 7.5 تولے سونا ہوتا۔ موجودہ قیمت میں اگر نکالے تو 24 کیرٹ کا اگر سونا ہوا تو 5,88,887 روپے ہوتے، اور اگر 22 کیرٹ کا ہوا تو 5,39,751 روپے 20 پیسے ہوتے، اور اگر 18 کیرٹ کا رہا تو 4,42,473 روپے 84 پیسے ہوتے۔ تو ہر ایک کے پاس، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میرے باکس میں کتنے کیرٹ کا سونا رکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی کیرٹ کا سونا رہے، اس سونے کا وزن 7.5 تولے، اور چاندی 48,315 روپے 20 پیسے، موجودہ جو مارکیٹ میں ریٹ ہے اچھے مارکیٹ کا، وہ 48,000 روپے کسی کے پاس ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، کسی کے پاس خالص سونا موجود ہے تو سونے کا سلیبس کاؤنٹ ہوگا، اور کسی کے پاس سونا تھوڑا سا، تھوڑی چاندی، تھوڑا نقدی، تھوڑا مال تجارت، تینوں کو ملا کر 48,315 روپے 20 پیسے ہو گئے تو وہ صاحب نصاب بن گیا۔ شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزرا ہو۔ سال گزرنے کے لیے سال بھر 48,315 روپے 20 پیسے رہنا ضروری نہیں، سال کے آغاز پر 48,315 روپے 20 پیسے تھے، درمیان تک تھے، بیچ میں غائب ہو گئے، 20,000 ہی ہوئے، پھر آخر سال میں 48,315 روپے 20 پیسے کی اتنی رقم اس کے پاس آ گئی، تو اب یہ سال بھر صاحب نصاب شمار ہوگا، اور اس کو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی۔ کیا رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک تاریخ کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، تاریخ عام طور پر یاد نہیں رہتی، ایک رمضان سے ایک رمضان تاریخ آسانی کے ساتھ یاد رہتی ہے، اس لیے، اور رمضان میں ریٹ مارکیٹ کا بڑا ہوا ہوتا، 7 کے 1 کا 70 ملتا، اس لیے رمضان میں عام طور پر لوگ، انسان کی فطرت میں لالچ اور حرص ہے، وہ مارکیٹ کا ریٹ بنا ہوا ہے، اسکیم زبردست چل رہی ہے، تو اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان میں نکالتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی نکال سکتا ہے۔
تراوی کتنی صحیح ہے؟ 20 10 8. یہ بہت پرانا جھگڑا ہے. تراوی 36 رکعت بھی ہے، تراوی 20 رکعت بھی ہے، تراوی کا ذکر 8 رکعت بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو پتے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دیگر رمضان کے علاوہ دنوں میں آپ عبادت فرماتے تھے، لیکن سارے مسلک والے اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ رمضان میں عبادتوں میں اضافہ فرماتے تھے. تو اب 8 رکعت میں اضافہ ہے کہ 20 میں اضافہ ہے؟ سعودی عربیہ کے تمام مفتیان کرام کہتے ہیں کہ تعداد کا جھگڑا غلط ہے. 20 رکعت بھی ہے، 36 رکعت بھی ہے، 8 بھی ہے، سعودیہ والے بولتے. لیکن اور یہ بھی بولتے کہ حضور رمضان میں عبادتوں میں اضافہ فرماتے تھے اور پورے مل کے 8 پڑھتے. جب آپ عبادت میں اضافہ فرماتے تھے تو ریاضی درست کرنا چاہیے. 8 کم ہے، 20 زیادہ ہے. سرکار اضافہ فرماتے تھے تو ہم کو بھی اضافہ کرنا چاہیے. خوش قسمت ہے بر صغیر کے لوگ کہ سب کے سب 20 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. قرض دار پر زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ اگر قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ انہیں خود ہی زکوٰۃ لینے کا مستحق بن گیا تو اس پہ فرض کہاں سے ہوں گی؟ لیکن زکوٰۃ دینے سے بچنے کے لیے پہلے رمضان آنے سے پہلے بہت زیادہ قرضہ لے کے رکھنا نہیں چاہیے. مجیب بھائی بیکری روشن گیٹ والوں نے سوال کیا کہ قادیانیت کو شہر سے کیسے ختم کیا جائے. سوال بہت مشکل ہے اور ختم کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ہم سب پازیٹیولی مثبت انداز میں صحیح عقیدہ سب کو سمجھائیں. اس میں جو غریب لوگ ہیں، پریشان حال ہے، اور جو جہالت کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہی لوگ یہ سب چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کل کچھ ساتھیوں نے بتائے کہ پیچھے کے ایریے میں کچھ لوگ مشکوک بیٹھے ہوئے نظر آئے، جو چائے بھی بہت الگ انداز سے پی رہے تھے، اور وہ کل ہماری محفل میں موجود تھے. تو ہمارا کہیں جانا مشکل ہو گیا، کسی اور کا ہماری محفل میں آنا آسان ہو گیا، یہ ہمارے غافل و مغفل ہونے کی نشانی ہے. ہمارے ارد گرد کون بیٹھا ہے ہم کو پتہ نہیں. اور باطل تنظیمیں، تحریکیں اتنی حساس ہے کہ کوئی ان کے علاوہ وہاں جا نہیں سکتا، اور ہم خود بھی ڈرے ہوئے کیسے جانا کر کے. تو حق والا ڈرا ہوا ہے اور باطل والا دلیر ہو گیا ہے. اس لیے ختم کرنے کے لیے جو ایسی باطل تنظیموں سے جڑ گیا ہے اسے محبت و پیار کے ساتھ سچ بات بتائی جائے تو بہت ممکن ہے کہ توبہ کر کے وہ دوبارہ واپس آ جائے. اور اس سلسلے میں فکر مندی کے ساتھ سب کو مل کر کوشش اور محنت کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر براہ راست ڈاکہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے اپن حضور کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اپن تو ابو جہل کو ایک دم ختم کر دیتے تھے، ابو لہب کا تو اپن ستیہ کر دیتے تھے. اچھا ہوا اب پیدا ہوئے ہم وہاں رہتے تھے تو پتہ نہیں کس کے ساتھ رہتے تھے. ہماری بے حسی اور ہماری بے توجہی، ہمارا اپنے آپ میں رہنا بتاتا ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھے تو اچھا ہوا. ہماری غفلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت پر دھڑلے سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ہمارے چلے، ہمارے عقیقے، ہماری شادیاں، ہمارے پروگرام، ہماری دعوتیں مزے سے جاری ہے. یہ بتاتی ہے اس بات کا پتہ کہ رسول اللہ کی رسالت پر ڈاکے کا ہم کو کوئی غم نہیں ہے. اور یہاں بیٹھنے والے سارے مجمع سے امید ہے کہ یہ ویسے لوگ نہیں ہیں، یہ حساس سمجھدار لوگ ہیں، اسی لیے رات دیر تک یہاں بیٹھے ہیں. آپ کے اندر سچی فکر ہے اس لیے آپ آئے. دوست کو ستائے تو کیا ہوتا، اور اگر نیند میں اٹھا کر کھڑا کر دے تو کیا ہوتا. کسی کو ستائے تو کیا ہوتا. ستائے تو اچھا نہیں ہے ستانا، دوست کو ستانا نہیں ہے. مذاق دل لگی میں ستا رہے تو الگ بات ہے. بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو ستاتے، بڑے بڑے ہو گئے اور پیٹ میں گدگلیاں کر رہے بڑے بڑے بڈھے مل کے. تو یہ ایسا ستانا بچوں جیسا غلط ہے. ستانے کی ایک سیما ہوتی، نیند میں سے اٹھا کر کھڑے نہیں کرنا چاہیے. حکمہ نے لکھا ہے کہ نیند میں سے اچانک کھڑے ہونے سے بھی روکا گیا، مرگی کا دورہ پڑنے کا کبھی امکان ہوتا ہے.
اور اچانک اٹھ جانے سے اس کے اعضاء و جوارے ابھی ہوش حواس اس کا غائب ہے، اچانک کھڑے کر دینے سے اس کو کسی خطرناک بیماری کے لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے آداب نوم، سونے اور جاگنے کے آداب میں لکھا ہے کہ پہلے بستر سے اچانک مت اٹھو، اٹھ کر پہلے بستر پر بیٹھو، دونوں ہاتھ چہرے سے پر پھیرو، اپنی آنکھوں کو کچھ دیر ملو۔ ایسا کرنے سے پورے اعضاء اپنی جگہ ٹھکانے پہ آ جائیں گے، پھر اٹھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اچانک جگانا اور کسی کو نیند میں سے اٹھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اہل حدیث کی اذان پر ہم افطار کر سکتے ہیں کیا؟ اصل میں کچھ لوگ جو ہے حدیث پر عمل اپنے دل سے کرتے، ہم کو حدیث پر عمل رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو۔ تو اتنے جلدی کر رہے، ابھی وقت نہیں ہوا، 5 منٹ پہلے کر لے رہے، عصر میں کھول لینا۔ پھر جلدی کرنے کا تو عصر میں کھول دیے تو اچھا ہے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے، جلدی کا مطلب کچھ لوگ افطار کا وقت ہو گیا تو بھی اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے نہیں، نماز کے بعد کھولیں گے افطار، وقت ہونے کے بعد بھی نہ کھولنا، یہ تاخیر ہے۔ اور وقت سے پہلے کھولنا بدمعاشی ہے، وقت سے پہلے نہیں کھولنا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی وقت سے پہلے اذان ہو رہی ہے تو اس اذان کو وقت پر ہونا چاہیے، وقت سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو کوئی اذان وقت سے پہلے سنائی دے رہی ہے تو آپ ہرگز 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 روزہ مت کھولیے۔ کیا کرتا پیجامہ پہننا ضروری ہے؟ اگر نہیں پہنیں گے تو ننگے رہنا پڑے گا نا۔ کرتا پیجامہ تو ضروری ہے، لباس ہے، وہ پہننا چاہیے۔ اور اگر آپ پاس کرتا پیجامہ نہیں ہے تو احرام کی 2 جوڑیاں پہن لیجئے۔ کرتا پیجامہ پہننا ضروری ہے۔ اگر یہ پینٹ شرٹ کے مقابلے میں پوچھا جا رہا ہے سوال، تو پینٹ اور شرٹ یقیناً وہ بھی لباس ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن کچھ لباس شریفانہ ہوتے ہیں اور کچھ لباس شریرانہ ہوتے ہیں۔ کرتا پیجامہ شریفوں کا لباس ہے، کرتے پیجامے میں جسم مکمل طور پر ڈھک جاتا ہے، اور پینٹ اور شرٹ یہ لباس بھی اب عمومی لباس ہو گیا ہے، لیکن اس لباس میں چستی نہیں ہونی چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کسی طرح سے نہ جھلکتا ہو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سامنے دیکھ کر چلتے ہیں، پیچھے والا آپ کے جسم کے بہت سارے خد و خال کا مشاہدہ خاموشی سے کرتا رہتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم کا مشاہدہ کوئی اور آپ کے غائبانہ میں کرے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد بھی غسل کے وقت کوئی غیر آدمی آ کر کسی مرنے والے مسلمان کا جسم کا کوئی حصہ دیکھنے نہ پائے۔ تو اے سمجھدارو، کیا زندگی میں کوئی ہمارے جسم کے خد و خال کو دیکھے کسی کو پسند ہے؟ ہم سب میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ کسی غیر لڑکی سے محبت کرنا کیسا ہے؟ غیر کیا، کوئی غیر نہیں بھی رہی تو اس سے بھی ایسی محبت نہیں کرنا جو ناجائز ہے۔ اور غیر لڑکی سے شادی کر سکتے کیا؟ اتنے اپنے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، 35 40 سال کے ہو جا رہے، اتنے پورے محلے کے محلے دعائیں ہو رہی روزانہ، اے اللہ بن بیائی بیٹی سے شادی ہو جائے، ان کے لیے بہترین رشتہ عطا کر دے۔ اتنی دعائیں سننے کے باوجود بھی دوسرے طرف کا ہی جانے کا، اپنے گھر میں موجود ہے، یہاں کی بہترین کر لیجئے۔ رات میں احتلام کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا علاج ہے؟ بلیو فلم دیکھنا بند کر دیجئے، اور خوبصورت مناظر جو ناجائز ہے موبائل پر مت دیکھیے، جائز منظر دیکھیے، خوبصورت پھول دیکھیے، خوبصورت گارڈن دیکھیے، بدبودار پھول مت دیکھیے، اور تصور کو پاک کیجئے۔ انشاءاللہ رات میں احتلام کی کثرت کم ہو جائے گی۔ اگر شادی کی عمر ہے تو فوراً شادی کر لیجئے، اس سے بھی احتلام کی کثرت کم ہو جائے گی۔ اگر بیماری ہو گئی ہے تو ہمدرد کی ایک گولی آتی ہے جس کا نام ہے مثالی،
آپ وہ گولی لیجئے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع روزانہ سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیے. انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو اللہ شفا عطا کرے گا. بقیہ سوالات انشاءاللہ اس کے جوابات کل دیے جائیں گے. ہمارا وقت آج زیادہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور آنے کو قبول فرمائے.